إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہم اگر اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت ساری مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان پریشانیوں کا تعلق ہمارے گھریلو معاملات کے ساتھ بھی ہے، ہماری معیشت، امن، سکون، ان ساری چیزوں کے ساتھ ان پریشانیوں کا تعلق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ بارشوں کی کمی ہے، قحط سالی والا معاملہ بنا ہوا ہے، تو ہم پر مہربانی کرتے ہوئے ہمیں بارشیں عطا کر دے۔ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیا جاتا تھا، مساجد میں دعائیں ہوتی تھیں،
انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے بارشوں کی دعا کرتے تھے۔ اس وقت بارشوں کی کمی تھی۔ پھر ایک وقت اب ایسا آیا ہے کہ پورے ملک کے اندر اس کثرت سے بارشیں ہیں کہ لوگ ان بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں وہاں پر سیلاب والی صورتحال ہے، لوگوں کے گھر بار اجڑ گئے، ان کا مال اجڑ گیا، بستیوں کی بستیاں پانی کی نظر ہو گئیں، کھڑی فصلیں، ان کے مکانات، سامان، بچے۔ اور بہت سارے علاقوں میں ان بارشوں کی وجہ سے اگرچہ سیلاب والی صورتحال نہیں بھی ہے، فصلوں کو نقصان ہو گیا، بہت سارے ہمیں معاملات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح کبھی ہم مالی لحاظ سے بڑی پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، کبھی بد امنی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ملک کے طول و عرض میں دھماکے ہو رہے ہیں، بد امنی والی صورتحال بنی ہوتی ہے۔ اور کبھی ہم سیاسی طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ایک دنگا فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوششیں کرنا، عدم برداشت، ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ چیز ہمیں عام ملتی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسم کی پکڑ ہے، جس کا سبب ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے جھنجھوڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لوگ اس کے اندر فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بھی تقریباً ہر سال یہ سیلاب والی صورتحال، اس طرح کے مسائل بنتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو ان پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ دراصل اگر ہم غور کریں تو یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بندوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انہیں جھنجھوڑتے ہیں۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا، اپنی مرضی کرے گا، آخرت میں اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں کو اس دائمی عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر انہیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندے سنبھل جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ بڑے عذاب سے پہلے آخرت کا بڑا عذاب ہے، قیامت کا بڑا عذاب ہے، جہنم کا عذاب بڑا ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ شاید اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ جس طرح ایک استاد، اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے، ایک استاد چاہتا ہے کہ میرا طالب علم فیل نہ ہو، اس کا سال ضائع نہ ہو جائے، اس ناکامی سے بچانے کے لیے اسے دوران تعلیم کوئی سزا بھی دے دیتا ہے، سرزنش کر دیتا ہے۔ وہ استاد حقیقت میں اپنے اس شاگرد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں یہ ناکام نہ ہو جائے، فیل نہ ہو جائے، اس کا سال ضائع نہ ہو جائے۔
اس کی تھوڑی تھوڑی سرزنش کرتا رہتا ہے اسے تنبیہ کرنے کے لیے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ غور کرنے کی جو بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، بس اتنی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی پکڑ اس وجہ سے ہے کہ ہم میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری کمیوں کوتاہیوں پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی عذاب سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بأس الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا، خرابیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، کئی سارے مسائل بنتے ہیں۔ سبب اور وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، سبب اس کا لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کی کرتوتیں ہیں، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بأس الذی عملوا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اعمال کی دنیا میں تھوڑی بہت انہیں ان کی سزا کا مزہ چکھا دے، لعلہم یرجعون، شاید کہ اس طرح یہ لوٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ہمیں اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے جھنجھوڑتے ہیں کہ کسی طرح یہ بندے اپنی اصلاح کر لیں، سدھر جائیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ ہم میں یہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت لعلہم یرجعون، بندوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم میں دنیا میں کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے پہلی قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد مختلف قوموں کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، اور اس کے بعد کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، یہ کسی کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دیا، کسی کو زلزلے میں مار دیا، کسی کو کسی بہت بڑے دھماکے اور چیخ کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا تھا۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ بندوں کے اعمال کے نتیجے پر۔ اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کو ہم نے پکڑا تھا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان میں سے بعض کے اوپر پتھروں والی آندھی بھیجی تھی، ایسی آندھی بھیجی تھی جس کے اندر پتھر تھے، نوکدار پتھر تھے، جس کو لگتا تھا مر جاتا تھا۔ بلکہ جن کے اوپر پتھروں والی آندھی بھیجی تھی، دوسری جگہ پر قوم لوط کا یہ اوپر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے، ان کے اندر شرک والا گناہ پایا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کے ساتھ بدفعلی والا، زنا بدکاری والا معاملہ پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کو ان پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر، الٹا کر کے پھینک کر اوپر سے پتھروں کی بارش نازل کر دی تھی۔ اس عذاب کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے بعض وہ تھے ارسلنا علیہم حاصبا، کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں والی آندھی بھیج دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ جن کو بہت بڑے دھماکے نے آ لیا، کسی چیخ نے آ لیا، کسی زلزلے نے آ لیا، اور اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا، زمین انہیں نکل گئی، زمین گرد ہو گئے زلزلے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، سیلاب بھیج دیا، پانی نازل کر دیا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ سارا جو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، ہم نے ان میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا،
اس میں ہماری طرف سے کوئی زیادتی والا معاملہ نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وجہ اور سبب یہ خود تھے، ان کی کرتوتیں تھیں، ان کے اعمال تھے، یہ خود ہی ظالم تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا تھا، اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم مختلف جو پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، کبھی کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، بارشوں کی کمی ہو گئی، کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، اس کا سبب وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہر بات پر بھی پکڑ نہیں کرتا، یہ تو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ایک سیمپل کے طور پر ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب اس طرح کا بھی آ سکتا ہے، اصل عذاب تو بعد میں آنا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو ان کے تمام اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ہر بندے کو اس کی ہر غلطی کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اس روئے زمین پر کسی بھی جاندار کو باقی نہ چھوڑے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ احکم الحاکمین بندوں کو مہلت دیتے ہیں، انہیں ایک وقت تک انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ تاکہ یہ لوٹ آئیں، اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہر گناہ پر پکڑنے کی مہلت دیتا ہے۔ بعض کا ذہن میں آتا ہے، ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اس میں وہ لوگ بھی جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی اس گرفت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ زلزلہ آیا، اس میں بہت اچھے لوگ بھی شامل ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، زناکار بھی ہوں گے، شرابی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ اور وہاں پر توحید والے بھی تھے، عقیدہ صحیح تھا، بلکہ جہاد کرنے والے کئی لوگ مجاہدین بھی عزت میں آگے تھے۔ بعض اوقات یہ بات ذہن میں آتی ہے، اگر اللہ کا عذاب آتا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، اچھے کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالموں پر نہیں آتا۔ جب اللہ کا عمومی عذاب کوئی آ جاتا ہے، اللہ کی کوئی پکڑ آ جاتی ہے، تو اس میں بعض اوقات بروں کے ساتھ اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس عذاب سے بچو، اس سے بچنے کی فکر کرو، اپنا دامن بھی بچاؤ، دوسروں کے بھی اصلاح کرو، تاکہ کسی اللہ کے عمومی عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، برائی پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے، انزل اللہ بأسہ بأہل الارض، اللہ احکم الحاکمین زمین والوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ، اگرچہ ان میں کوئی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے، برائی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر عذاب نازل کرتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی اس عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے اٹھائے گا۔ قیامت والے دن جو بندے کو بدلہ ملے گا وہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا، یہ اچھا تھا، برا تھا۔ لیکن جب برائی کا غلبہ ہوتا ہے، زمین میں برائی عام ہو جاتی ہے، اللہ کی بغاوت عام ہو جاتی ہے، سرکشی عام ہو جاتی ہے، زنا، بدکاری، سود، حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہونا، برائی عام ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی عمومی آتا ہے، جس کے اندر پھر بعض اوقات اچھے لوگ بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، قیامت والے دن اچھوں کا اچھا والا سلوک ہوگا، اور برے لوگوں کا برے لوگوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی طرح
یہ بھی بعض لوگوں کو ذہن میں یہ بات آتی ہے جب اللہ کی پکڑ کی بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ کرتا ہے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ان پر کوئی عذاب نازل کر دیتا ہے، تو ہمارا عذاب کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ عذاب شاید اس کو کہتے ہیں جو پہلی قوموں پر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب وہ تھا جو قوم نوح پر آیا تھا کہ عذاب آئے اور کوئی باقی نہ بچے۔ عذاب وہ ہے جو قوم لوط پر آیا تھا، پتھروں کی بارش ہو کوئی باقی نہ بچے، اس کو عذاب کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں عذاب کی یہ والی صورت ذہن میں آتی ہے کہ عذاب شاید اس کو کہتے ہیں۔ نہیں عزیز بھائیو، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں مسئلہ ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، سمجھے عذاب ہے، نیکی کے باوجود، اطاعت کرنے کے باوجود، حسن سلوک کرنے کے باوجود باپ سے نہیں بنتی، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ عذاب کی مختلف شکلیں۔ عذاب صرف اور صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ پتھروں کی بارش ہو، پانی میں ڈبو دیا جائے، سارے ختم ہو جائیں، سارے مر جائیں، یہی عذاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کر لیں لیکن 1 قبول نہیں کی، اللہ کی مرضی اور اب 3 دعائیں کیا کی تھیں؟ ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ میری امت کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اللہ نے یہ قبول نہیں کی۔ ایک دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی، فرمایا کہ آپس میں یہ لڑے نا، ایک یہ دعا کی، ایک یہ دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر ان کے غیروں کو مسلط نہ کرنا اس طرح کہ وہ ان کا سارا کچھ لے اڑے، غیر مسلم قومیں ان کے اوپر اس طرح حاوی ہو جائیں کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے، وہ ان کے مال و دولت ہر چیز ان کے ملکوں پر قابض ہو جائے۔ ایک دعا یہ کی تھی، اور ایک دعا پیارے نبی نے یہ کی تھی کہ اللہ جس طرح پہلی قوموں پر عمومی عذاب آیا تھا، سارے لوگ اس عذاب کی گرفت میں آگے تھے، میری امت پر اس طرح کا عمومی عذاب نازل نہ کرنا۔ 3 دعائیں، اللہ نے 2 قبول کر لی، کہا یہ تمہاری قبول ہے، تمہاری امت پر ایسا عذاب نازل نہیں کروں گا جو عمومی ہو، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، سارے مارے گئے، ایمان والوں کے علاوہ، جو ایمان والے تھے، پکے تھے، مخلص تھے، صرف وہ بچے تھے، باقی سب گئے۔ اس طرح کا عذاب تمہاری امت پر نازل نہیں کروں گا، یہ اللہ نے قبول کر لی۔ اور یہ بھی قبول کر لی کہ غیروں کو، کافروں کو مسلمانوں پر اس طرح حاوی نہیں کروں گا کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچے، وہ ان کے مال و دولت، خزانے، ہر چیز پر قابض ہو جائیں، ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں، ان کا کچھ بھی باقی نہ بچے۔ یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی کہ ہاں ان کو جزوی طور پر غلبہ حاصل ہوگا، کلی طور پر غیروں کا غلبہ مسلمانوں پر ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری دعا کیا کی تھی؟ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، کہ نہیں ایسا ہوگا، یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود کیا ہے کہ عذاب صرف اور صرف وہ نہیں ہے جو عمومی آ جائے، عمومی آ سکتا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے، پیارے نبی نے ہمارے لیے دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں عمومی عذاب سے بچا لیا، ورنہ کرتوتیں ہماری بھی وہی ہیں، اعمال وہی ہیں جو پہلی قوموں کے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پہلی قوموں کے بالکل نقش قدم پر چلو گے، ان کے قدم پر قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ اس نے کسی سام کی، گو کی بل میں اس کے سوراخ میں ہاتھ ڈالا تھا تو تم بھی ایسا کرو گے، مطلب یہ کہ تم ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح ان کے اندر شرک تھا، زنا تھا، بدکاریاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، طویلیں تھیں، شریعت کو بدلنے کے معاملات تھے، اپنی مرضی کا دین تھا، تمہارے اندر یہ ساری خرابیاں ہوں گی۔ اور عزیز بھائی اور بزرگوں، اگر ہم من حیث القوم اس کا تجزیہ کریں تو یقیناً یہ بات ہم میں پائی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کی تھی کہ اللہ نافرمانیاں ان کے اندر ہوں گی، گناہ ان کے اندر پائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں مہلت دیے رکھنا، ان کی مہلت کو ختم نہ کرنا، ان کو کچھ چانس دیتے رہنا، ان کو موقع دیتے رہنا، عمومی عذاب کے ساتھ ان سب کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ تو ایک مطلب یہ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف عذاب کا تصور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عذاب کا تصور وہی ہو جو پہلی قوموں کے متعلقہ تھا، نہیں، عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، قربان جائیں اس پہ غور کریں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن ہمیں بہت کچھ بتلاتا ہے، بلکہ ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ احکم الحاکمین تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ کیا مطلب اوپر سے عذاب نازل کرنے کا؟ اوپر سے عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین، حکمران اس طرح کے دے دیں جو تمہارا بیڑا گرک کرتے ہیں، ظلم و زیادتی والا معاملہ کریں، عدل و انصاف نہ کریں، حکمران گندے دے دے۔ من فوقکم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اوپر سے بارشیں ہی نہ نازل کرے، یا بارشیں نازل کرے روکے ہی نہ، یہ من فوقکم کی ایک صورت ہے۔ ہم نے من فوقکم کا مطلب صرف اور صرف یہ سمجھا کہ شاید اوپر سے عذاب کی صورت وہ والی ہو سکتی ہے جو قوم لوط کے ساتھ ہوئی تھی، پتھروں کی بارش ہو، اوپر سے عذاب ہے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوپر سے عذاب کی صورتیں مختلف ہیں۔ من فوقکم میں یہ بات شامل ہے حکمران اس طرح کے آ جائیں، اوپر سے اللہ رب العزت بارشوں کا سلسلہ بند کر دے، یا پھر بارشیں اتنی نازل کر دے کہ ہر طرف سیلاب والی صورتحال بن جائے، فصلیں برباد ہو جائیں، گھر اجڑ جائیں، بستیاں تباہ ہو جائیں، یہ من فوقکم کی صورت ہے۔ گھر میں اوپر والے افراد اس طرح کے آ جائیں، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ رویہ غیر منصفانہ ہو، ظلم و زیادتی والا ہو، تربیت نہ کرنے والا ہو، یہ من فوقکم کی ایک صورت ہے۔ افسران ایسے ہو جائیں جو کرپٹ قسم کے ہوں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہوں، ظلم کرنے والے ہوں، یہ من فوقکم کی صورت ہے۔ او من تحت ارجلکم، اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے تمہارے نیچے سے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ نیچے سے عذاب کی صورت یہ ہے کہ حکمرانوں کے نیچے عوام اس طرح کی ہو جو گندی ہو، بات نہ ماننے والی ہو، اطاعت نہ کرنے والی ہو، ظلم و زیادتی کرنے والے، تعاون نہ کرنے والے، متحد اس قسم کے آ جائیں۔ افسران اچھے ہیں، نیچے متحد عملہ گندہ ہو، یہ بھی من تحتکم کی ایک صورت ہے۔ والدین اچھے ہیں، اولاد گندی ہے، یہ من تحتکم کی ایک صورت ہے۔ گندی اولاد یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ من تحتکم کی صورت یہ ہے کہ زمین اپنا اناج غلہ نہ اگائے، پیداوار صحیح نہ ہو، پیداوار ہو اجڑ جائے، کھیتی اجڑ جائے، برباد ہو جائے، یہ بھی من تحتکم کی ایک صورت ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا پھر تمہیں آپس میں الجھا دے، گتھم گتھا کر کے، مختلف گروہ بنا کر، سیاسی پارٹیاں بنا کر تمہیں آپس میں الجھا دے۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا، یہ عذاب کی ایک صورت ہے جو مختلف گروہوں کے اندر یہ امت، یہ قوم بٹی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا ہے۔ ایک گھر میں 5 فرد ہیں، ہر ایک کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے، اور ہر بندہ شام کے وقت ٹی وی پہ بیٹھ کر جھگڑتا ہے آپس میں۔ یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ او یلبسکم شیعا، تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو، آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ، تمہاری آپس میں جھگڑے ختم نہ ہو، لڑائیاں ختم نہ ہو، بھائیوں کے ساتھ جھگڑے، والدین کے اولاد کے ساتھ، اولاد کے والدین کے ساتھ جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں۔ او یلبسکم شیعا کی ایک صورت ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ کہتا دیکھو ہم کھول کھول کے آیتیں کیسی بیان کرتے ہیں، ہم ہر بات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، شاید انہیں بات سمجھ آ جائے۔ یہ عذاب کو ایک مخصوص صورت کو ذہن میں بٹھا کر اسی کو عذاب نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔
عزیز بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العزت جھنجھوڑتا ہمیں بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا رویہ بالکل وہی ہوتا ہے جو سابقہ قوموں کا تھا۔ اللہ ان کو بھی جھنجھوڑتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون۔ ہم نے انہیں بڑا جھنجھوڑا، مختلف طریقوں سے انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی۔ مقصد یہ تھا کہ یہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ ولیکن قست قلوبہم، فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہم نے بڑا جھنجھوڑا، مختلف قسم کی پریشانیاں دے کر، مصیبتوں کے اندر انہیں مبتلا کر کے بڑا جھنجھوڑا، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل میں بات آتی نہیں تھی، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں تھے، بات دل میں بیٹھتی نہیں تھی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا۔ کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آنے نہیں دی کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو، تمہارے اندر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، تمہارے اندر بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ شیطان نے اس طرف بندے کا ذہن آنے نہیں دیا۔ یہ پہلی قوموں کا رویہ تھا۔ ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، یہ نہیں، اللہ جھنجھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کا تو قرآن میں کہتے ہیں اللہ جھنجھوڑتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس قدر مطمئن ہیں کہ ہم میں سے کوئی بندہ بھی کبھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، میرا کوئی مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، میری وجہ سے ہوتی ہے کوئی۔ سلف کا یہ رویہ تھا۔ ایک شیخ کے متعلق میں نے پڑھا، کہنے لگے مجھے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی سمجھ اپنے بیوی کے رویے، اپنی اولاد کے رویے سے آ جاتی ہے، حتیٰ کہ مجھے اس کا اثر اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے۔ جب میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ بگڑتا ہے، میرا سارا معاملہ ہی بگڑ جاتا ہے، میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، وہاں پر مجھے اس کا اثر نظر آتا ہے، اولاد کے اندر اس کا اثر نظر آتا ہے، حتیٰ کہ میری سواری اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہم سوچنا شروع کر دیں یا یہ میرے جو مسئلے بنتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میں نے اپنی کوئی اصلاح کرنی ہے، بہتری لانی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے۔ کہتے ہیں جب میرے رب سے تعلق کمزور پڑتا ہے، اس کا اثر مجھے اپنی بیوی میں نظر آتا ہے، بچوں میں نظر آتا ہے، تاکہ مجھے اس کا اثر اپنی سواری میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان عذابوں کو مختلف حوادثات کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ زلزلہ، بڑا زلزلہ آ جائے، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، وہ زمین کے اندر اس طرح پلیٹیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے۔ بہت بارشیں آ جائیں، ہم کہتے ہیں بارشوں کا سسٹم پاکستان میں داخل نہیں ہوا، فلاں علاقے میں داخل نہیں ہوا، ہوا کا دباؤ کم ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ بس کبھی ان اسباب کو پیدا کرنے والے کے اوپر ہم نے توجہ نہیں کی۔ یہ بات غلط نہیں ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہوا کا دباؤ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سارا کام کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ سسٹم داخل کرنے والی ذات کون ہے؟ اس سسٹم کو روکنے والی ذات کون ہے؟ اگر ہمارا ذہن اس طرف چلا جائے تو ہم ان کو صرف اور صرف ان ظاہری چیزوں کے ساتھ اس کو جوڑ کر اور ان کی حقیقی جو اسباب ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، رات کو بارش ہوئی، صبح ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ ان کا میرے اوپر یقین تھا، میرے اوپر ایمان تھا، اور ستاروں کے ساتھ کفر کرنے والے تھے، اور کچھ لوگوں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ ستاروں پر ان کا یقین تھا اور اللہ کے ساتھ وہ کفر کرنے والے تھے۔ جنہوں نے تو یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، ان کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے اوپر یقین ہے، اور ستاروں کے ساتھ ان کا کفر ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اس سسٹم کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، بارشوں کا سسٹم بس ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا، وہ زمین کے شاخ ہل گئے، اس کی پلیٹیں ہل گئیں، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا،
فلاں ستارہ آپس میں ملا، ان ستاروں کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ فرمایا ان بندوں کا ستاروں پر تو یقین تھا، اپنے رب کے ساتھ یہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سارے معاملات کرتا ہے۔ اللہ رحمت سے نوازے تب بھی نظر اللہ رب العزت کی طرف، اللہ نے اسباب پیدا کیا۔ پریشانی آ جائے، مسئلہ آ جائے، نظر اللہ رب العزت کی طرف، اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ کر کے ایمان والوں کو دعوت بھی دی ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائے؟ ہم جھنجھوڑتے ہیں ان کو نرم کرنے کے لیے، یہ نرم ہوتے ہی نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں عذاب دے کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاؤ، ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم جو مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان پریشانیوں کا تعلق چاہے ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہو، اجتماعی زندگی کے ساتھ ہو، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مختلف پریشانیاں آتی ہیں، ان میں ہمارے اعمال کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، شروع میں ایسا ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، شیطان بندوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ بندہ جو جہاں پر لگا ہوتا ہے کبھی اس کو اس طرف آنے نہیں دیتا کہ تو غلط ہے۔ یہ شیطان کا ایک وار ہے، طریقہ کار ہے۔ وہ کام کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اپنی شکل و صورت اللہ کے رسول کی شکل و صورت کی طرح کا نہیں بناتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، دیگر معاملات کرتا ہے، حتیٰ کہ شرک کرنے والا بھی اس کو بھی مزین کر کے پیش کرے گا، خوبصورت کر کے پیش کرے گا اس کے غلط عمل کو بھی، اور کبھی اس کا ذہن اس طرف نہیں جانے دے گا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرنے کے ساتھ، تھوڑا سا اس زنگ کو اتارنے کے ساتھ، ایک دفعہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ معاملہ سدھرنا شروع ہو جائے گا، اپنے اندر عیب اور غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ جب بندے کو اپنے اندر عیب اور غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، بندہ ان کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اگر بندے کو اپنے اندر عیب نظر آنا بند ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ جب تک بندے کو اپنی خامی نظر نہیں آئے گی اتنی دیر تک اصلاح نہیں کرے گا۔ اصلاح کی بنیاد یہ ہے احساس، غلطی کا احساس، گناہ کا احساس۔ اور گناہ کا احساس اس وقت ختم ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر کر کے گناہوں کی دلدل میں دنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے گناہ کا احساس چھین لیتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے گناہ کا احساس بڑھتا ہے، گناہ کا احساس بڑھتا ہے۔ پھر جتنا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑی بریک نظر سے دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہے، رستے میں جا رہے تھے، ایک رستے میں پڑی ہوئی کھجور، اس کو اٹھا کے نہیں کھایا، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صدقہ دینے کے لیے جا رہا تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا تھا، اس کی گری ہوئی ہو، اس کو اٹھا کر نہیں کھایا۔ کہا اگر یہ بات نہ ہو تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لوں۔ پھر بندہ اتنی چھوٹی بات کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اور اگر بندے کے پاس گناہ کا احساس ختم ہو جائے، پھر بندہ حرام بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، ناجائز معاملات بھی کرتا ہے، دن رات گناہوں میں گزارتا ہے، نماز کو بھی چھوڑتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اور اسے کبھی احساس نہیں ہوتا میں غلط کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہیں وہ مجھ سے چھن جائیں، وتحول عافیتک، اور جو صحت، تندرستی، عافیت کی نعمت دے رکھی ہے وہ مجھ سے چھن جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ، میں تجھ سے تیری اچانک پکڑ سے، تیرے اچانک آنے والے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں،
اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو تو نے نعمتیں، تندرستی کی نعمت ہے، دیگر نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنا اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا کے رکھنا، اپنی اچانک پکڑ سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول